شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس بائی تنویر کاظمی، چیپٹر نمبر 42 اور آڈیو نمبر 1، حج عمرہ۔ البقرہ سبق نمبر 2، آیت نمبر 124۔ اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان سے پورے اترے۔ فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کو کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائی رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمیں ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ البقرہ سبق نمبر 2 اور آیت نمبر 158۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے، دانا ہے۔ البقرہ سبق نمبر 2 آیت نمبر 196 سے 200 تک۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو، اور اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ جب تکلیف دور ہو کر مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں سے حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 جب واپس کے پورے 10 دن ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معین ہے جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑے۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھے سے ڈرتے رہو۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگے ہو تو مشعر حرام میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے بیشتر تو تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ کہ جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔
البقرہ چیپٹر نمبر 2 اور آیت نمبر 203۔ گنتی کے دن ہیں، اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔